السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ویل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افنان نصیر، اور آج ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج میرے ساتھ آپ سب کے جانے پہچانے ڈاکٹر محمد یحییٰ نوری موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو تو آپ ویسے تمام سب لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن ان کا مختصر تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر یحییٰ نوری تقریباً 20 سال سے شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس وقت ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں مائکرو بایولوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں نفسیات اور مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہے اور یونیورسٹی آف گلاسگو سے PhD مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامیات، بزنس مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رکھا ہے۔ تو جناب، آج کا ہمارا موضوع ہے ذہنی دباؤ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ذہنی دباؤ کیا ہے؟ عفنان صاحب، آپ کا بہت شکریہ اس تعارف کا۔ اور میرے خیال میں ذہنی دباؤ ایک ایسا موضوع ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اکثر مختلف پریشانیوں کی وجہ سے یا کام کی زیادتی کی وجہ سے یا آرام نہ ملنے کی وجہ سے ایسے جذبات اور اثرات کا سامنا رہتا ہے جو فزیکل بھی ہوتے ہیں اور بایولوجیکل بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ان منفی جذبات اثرات کو ملا جلا کر ہم ذہنی دباؤ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ہم ذہنی دباؤ کے اثرات کو کس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان مختلف معاملات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ذہنی دباؤ یا سٹریس ڈیولپ ہوتا ہے تو مختلف ہارمونز باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں۔ اس میں کورٹیسول سب سے اہم ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے ہارمونز اور کیمیکلز ہیں جو کہ باڈی کے اندر مختلف قسم کے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ انسان کا جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اس کے سر میں درد ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لیے مختلف نیگیٹو انداز میں ریاکٹ کرتے ہیں۔ ان کو بے چینی ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا کسی چیز میں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کام مکمل ہی نہیں ہو پائے گا۔ ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی اوور ویلم ہو گئے ہیں وہ ان کے ان اثرات کے ہاتھوں، وہ بالکل ہی کوئی چیز ان کے قابو میں نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت احساس کمتری کا شکار ہوں، لوگوں سے ملنے جلنے میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، توانائی بہت زیادہ کم محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک ایڈوانس لیول ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر برن آؤٹ کی کیفیت آ گئی ہے، یعنی وہ بالکل ہی اب ذہنی دباؤ کے ہاتھوں کام کرنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ ہاضمے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، بیماری بار بار گھیر لیتی ہے بندے کو، گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی کبھار رات کو سوتے میں بندہ دانت بھی کچکچا رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری کیفیات ہیں جو کہ اس کو محسوس ہوتی ہیں جب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ ذہنی دباؤ کی یہ تمام علامات ہیں، تو اب یہ بتائیے کہ کیا ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے ایسا کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اثرات سے نکل سکیں؟ ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لیے مختلف لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کچھ ایسے اسکیپ میکینزمز یا فرار کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کٹ جاتے ہیں اپنے قریبی لوگوں سے، بہت زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ میں بیٹھ کے یا تو موبائل پہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ نشے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ چائے کا، کافی کا، سگریٹ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، غصہ دوسروں پہ نکالنے لگتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ طریقہ کار ہیں جو منفی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ بہت سارے ایسے طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں جو کہ مثبت ہیں، یعنی کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ ان کو اختیار کریں گے تو آپ ذہنی دباؤ سے بچ سکیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے وقت کی پلاننگ شروع کر دیں، اپنے پورے ہفتے کا، اپنے پورے مہینے کا ایک اسکیجول مرتب کریں اور اس کے بعد اس کو اسی انداز میں فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی ترجیحات کا تعین کریں گے، کن ایسے ایریاز کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے جن پہ آپ پروگریس کریں، کن چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے۔ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، تو کچھ کاموں کے بارے میں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یار ان کو میں آج کے بجائے کل پہ ٹالتا ہوں، ان کو میں نہیں کرتا ہوں، ان کو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں، اور کچھ کاموں کو آپ کو پرائیورٹی دینی پڑے گی جو آپ کے لیے اہم ہے، ان کو آپ کریں۔
پرائیورٹی پہ کریں, مسکرانے کی کوشش کریں, دن میں جتنی بار آپ مسکرائیں گے اتنا آپ اچھا محسوس کریں گے. ایک اسکیجول اپنے دن کا مرتب کریں کہ ایک باقاعدہ لڑی میں پرویا ہوا دن ہو آپ کا, کہ جو ایک پیٹرن کو فالو کرتا ہو. اس میں سب سے زیادہ مددگار جو چیز ہے وہ نماز ہے. اگر آپ نماز کو وقت پر ادا کر لیتے ہیں تو آپ کے دن کے اوپر 5 ایسے چھوٹے چھوٹے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ سنگ میل لگ جاتے ہیں, جس کے بعد آپ کا دن آپ کے ہاتھ سے سلپ نہیں ہوگا. تو وہ نماز جو ہے نا اگر اپنے وقت پہ ادا ہو رہی ہے تو اس سے بہت حد تک مدد ملتی ہے انسان کو اپنا اسکیجول نمازوں کے ارد گرد آرگنائز کرنے میں. ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں, مطالعہ کریں, نیچر میں وقت گزاریں, کوشش کریں کہ نیند پوری لیں, اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ ایک میننگ فل ٹائم گزارنے کی کوشش کریں, جس میں آپ مکمل طور پہ وہاں پر موجود ہوں, ذہنی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی. چیزوں کو تھوڑا لائٹر انداز میں دیکھیں, ان کے مختلف پہلوؤں کا اندازہ کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو صرف ایک کارنر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے باقی پہلو اس کی نظر میں نہیں ہوتے, تو وہ اس کو بہت زیادہ میگنیفائی کر رہا ہوتا ہے. جب وہ اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی معلومات حاصل کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. اکثر آپ کو پوری بات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اچھا, ابھی آپ نے موبائل فون پر اسکرولنگ کا ذکر کیا, تو اس سے اسٹریس کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں موبائل فون ایک طرف ہمارے بہت فائدے کی چیز ہے, ہم دنیا سے رابطے میں رہتے ہیں. دوسرے اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی اچھا اور بامقصد کام آپ کی غیر متزلزل توجہ چاہتا ہے, یعنی ایسی توجہ جو بیچ میں بریک نہ ہو. اب اگر آپ کے فار ایگزامپل موبائل فون کے جو ساؤنڈز ہیں وہ آن ہیں, نوٹیفیکیشنز آن ہیں, تو ہر 2-3 منٹ کے بعد آپ کو ایک بیپ بجتی ہے, کوئی میسج فارورڈ کر رہا ہے, کہیں میسج آ رہا ہے, کہیں کال آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے انسان کسی بھی چیز پہ مکمل طور پہ توجہ نہیں دے پاتا, اس کا ارتکاز متاثر ہوتا ہے, اور جب آپ کسی کام کو مسلسل توجہ کے ساتھ نہ کریں تو وہ کام اچھا نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے موبائل کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان نوٹیفیکیشنز کو بند رکھے, اس کے ساؤنڈز کو بند رکھے, کوشش کرے کہ فون کو سائلنٹ یا وائبریشن موڈ پہ رکھا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا بیجا استعمال. سوشل میڈیا از لائک اے مارکیٹ پلیس, ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک مچھلی منڈی ہے, جہاں پہ ہر شخص بھانت بھانت کی باتیں کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے اپنی فرسٹریشنز نکال رہا ہے. کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, اور وہ سارا نیگیٹو کانٹینٹ آپ اپنی کانوں کے ذریعے ابزارب کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے جب کان میں سے جو چیز جائے گی دماغ میں وہی چیز پیدا ہوگی. تو جب آپ کی چاروں طرف نیگیٹیوٹی مسلسل پھیلی ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے اثرات پھر ہمارے اوپر آتے ہیں اور ہم برا محسوس کرتے ہیں, ہماری طبیعت مقدر ہو جاتی ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو موبائل فون کا استعمال جو ہے نا اس کو بہت لمٹ کرنا چاہیے. پھر یہ کہ یہ جو ایپس ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کی ایپس ہیں, یہ بنائی اس طرح جاتی ہیں کہ آپ کو ایک طرح سے نشے کی سی کیفیت ہوتی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ریڈ ڈاٹس ہیں یہ آپ کو نظر آتے ہیں, یہ آپ کو انسائٹ کرتے ہیں کہ آپ بار بار اس کو چیک کریں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موبائل فون آپ کو استعمال کر رہا ہے یا آپ موبائل فون کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ایپس ہیں انہیں آپ میں تو فار ایگزامپل یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس 2 فون ہیں, اور وہ فون جو میرے ریگولر استعمال کا ہے اس پہ سوشل میڈیا ایپس نہیں ہیں. میری خواہش تھی کہ میں اس پہ واٹس ایپ بھی نہ رکھوں, لیکن وہ تھوڑی سی مجبوری ہے, بٹ میں نے اس کے نوٹیفیکیشنز بند کیے ہوئے, اس کے اوپر وہ ریڈ ڈاٹ نہیں بنتا جو کہ مجھے یہ بتائے کہ کس طریقے سے کوئی میسج آیا ہے اور میں اس کو چیک کروں. میں اپنے حساب سے اس کو چیک کرتا ہوں مختلف انٹرولز پہ, آدھے گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں, ڈپینڈنگ اپون کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے مجھے کافی آسانی ہوتی ہے, میں فوکس کر پاتا ہوں اپنے کام کے اوپر, میں اپنے کام کو بہتر انداز میں کر پاتا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا موبائل فون آپ کے قابو میں ہو, آپ اپنے موبائل فون کے قابو میں نہ ہوں. یہ آپ کو استعمال نہ کرے, آپ اسے استعمال کریں. اچھا, یہ مطالعہ کرنا اور پھر نیچر میں وقت گزارنا, اس سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں, مطالعہ جب انسان کرتا ہے نا تو وہ ایک اگین اس فلو کی کیفیت میں جاتا ہے جو کہ اس کو بہت اچھی فیلنگ دیتی ہے. کیونکہ آپ اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ بہت اچھی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ ان کرداروں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو آپ کا ذہن کا امیجنیٹو پاور مکمل طور پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہوتی ہے جو کچھ اس کتاب میں چل رہا ہے. اسی طرح اگر آپ نیچر میں وقت گزارتے ہیں, تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ہی پیدا کیا تھا نا, تو ہم آگے کنکریٹ کے جنگل میں رہنا شروع ہو گئے. تو جب ہم پھول پودوں کے اندر, پتوں کے اندر وقت گزارتے ہیں, ہم چڑیا کی آواز سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. بعض جگہوں پر تو باقاعدہ درختوں کے ساتھ گلے ملنے کا رواج ہے, ٹری ہگنگ کہتے ہیں اسے.
تو اگر انسان ایک درخت کو گلے لگا لے اور کچھ دیر اس کے ساتھ گلے لگ جائے تو اس کا سٹریس ریلیز ہوتا ہے. تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں, اس سے بھی آپ اچھا محسوس کریں گے. ابھی آپ نے کافی ساری ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا ہے, تو ایسی اور مزید کون سی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس سے ہم اپنے اسٹریس کو ریلیز کر سکتے ہیں؟ اصل میں آج کل لاک ڈاؤن کا دور ہے, تو آپ لوگ سارے کے سارے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس ماحول میں انسان کو ظاہر ہے دباؤ کا شکار ہوتا ہے. وہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ نہ باہر جا سکتے ہیں, نہ کہیں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, نہ ماحول کو انجوائے کر سکتے ہیں. ظاہر ہے مختلف قسم کی پابندیاں ہیں, ملنے جلنے پر بھی پابندی ہے. تو آرٹ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک جاپنیز آرٹ ہے جس کو کہتے ہیں اوریگامی, اور آپ بچپن میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ مختلف چیزیں بناتے تھے کاغذ سے. کشتیاں بناتے تھے, جہاز بناتے تھے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ زیادہ بھی کچھ بناتے ہوں, لیکن مجھے تو بس یہ کشتی اور جہاز بنانا ہی آتی تھی. تو آپ دنیا جہاں کی چیزیں بنا سکتے ہیں. اوریگامی سیکھیں, اس کو پریکٹس کریں, پینٹنگ کریں, ڈرائنگ کریں, کلرنگ کریں, کوکنگ کریں. کوکنگ از آلسو این آرٹ. خواتین ہیں تو آپ کوئی اسٹچنگ کر سکتی ہیں, کوئی اس طرح کے کام کر سکتی ہیں. اور اس طرح کرنے سے انسان کا ذہن بہت حد تک اپنی فکروں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اہم بات یہ ہے کہ فکر جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. انسان کی جو پریشانی ہے وہ دور نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ اس کو دیکھتے رہیں اور بار بار دیکھتے رہیں اور غور سے دیکھتے رہیں تو وہ بڑی بڑی ہو کر نظر آتی ہے. ایک چیز اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کے پورے ویژن پہ قبضہ کر لیا ہے. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ذہن سے ہی نکال دیا جائے. اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے, اس کو ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیکھا جائے کہ ہاں یار یہ پریشانی کتنی بڑی ہے کہ اور مجھے اس کی کتنی اسٹریس لینی چاہیے. اس میں کون سی چیز ہے جو میرے ہاتھ میں ہے, کون سی چیز ہے جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کون سی چیز ہے جو میرے قابو میں باہر ہے. اس کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف دعا کر سکتا ہوں. تو یہ مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں, آتے ہیں انسان کے, اور ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. تو اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں اس معاملے میں میرا رول ہے کیا, میں کیا کر سکتا ہوں, تو پھر اس سے بھی انسان کی جو کیفیت ہے نا وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے. یہ جو آپ نے فیملی اور دوستوں کا ذکر کیا ہے, ان سب کا اس اسٹریس کو ریلیز کرنے میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, فیملی اور فرینڈس یہ وہ دو پلرز ہیں جس کے اوپر انسان اپنا سہارا لیتا ہے. ایک بہت لمبی سی اسٹڈی ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جو سب سے زیادہ خوشحال لوگ ہیں وہ ہیں جن کے ریلیشن شپس اسٹرانگ ہیں, جن کے رشتے بہت مضبوط ہیں. تو یہ جو فیملی ہوتی ہے یا یہ دوست ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو تعلق ہے یہ ون آف تعلق نہیں ہوتا. اچھا, تعلق کو ساتھ ہی کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو 5 سال بعد خیال آیا کہ ارے وہ تو میرا ایک بھائی بھی تھا, میں اس سے ملوں جا کے, تو اوبیسلی آپ کو وہ رسپانس نہیں ملے گا. اگر آپ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھتے ہیں, استوار کرتے ہیں, مضبوط بناتے ہیں, تو ضرورت کے وقت پھر وہ شخص آپ کے لیے موجود ہوگا. اسی طرح آپ کا دوست ہے, آپ کو صرف وہ ضرورت کے وقت یاد آتا ہے, تو اس وقت پھر آپ اس سے توقع نہ کریں کہ آپ کو کوئی اتنا اسٹرانگ سہارا ملے گا. لیکن اگر آپ نے اپنی دوستی کو اسٹرینتھن کیا ہوا ہے, اپنے تعلقات کے اوپر وقت لگایا ہوا ہے, انرجی لگائی ہوئی ہے, خرچہ کیا ہوا ہے, تو اس وقت یہ رشتے جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس کی آبیاری بالکل اس طرح کرنی پڑتی ہے جس طرح مالی ایک پودا لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کا خیال رکھتا ہے. اسی طرح تمام رشتے ہوتے ہیں انسان کے جنہوں سے اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے اس کو تو وہ رشتے اس کا ساتھ دیتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اور وہ خود ان رشتوں کی مدد کرتا ہے. تو اسی طرح ایک سوشل سپورٹ سسٹم ہے. جتنا اچھا انسان کا سوشل سپورٹ سسٹم ہوتا ہے اتنی آسانی سے وہ اسٹریس سے باہر نکلتا ہے. اچھا, اس میں ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ سب کچھ زندگی میں بالکل صحیح چل رہا ہے, اچانک سے آپ کے اوپر نہ کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی آفت آ جاتی ہے, تو اس میں آپ یہ جو اچانک سے آنے والا دباؤ ہے اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیں, ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ معاملہ تھوڑا سا آسان ہے کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو جو مصیبت ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ آ کر رہتی ہے, اور اس کو جھیلنا بھی ہماری جو ہے وہ قسمت میں ہوتا ہے, تو ہم اس کو جھیلتے ہیں جس طرح بھی, اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی انسان پر وہی بوجھ ڈالتا ہے جسے وہ اٹھا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا جائے. اگر آپ کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں, آپ کی ہیبٹس بنی ہوئی ہیں, آپ کا سٹریس کو جھیلنے کا نظام آپ نے بچپن سے اسٹرینتھن کیا ہوا ہے,
آپ کا باقاعدہ اسکیجول ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ واک کرتے ہیں، آپ نیچر میں وقت گزارتے ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھتے ہیں، آپ بلا وجہ کی بحثوں میں نہیں پڑتے، خواہ مخواہ کے دکھ نہیں پالتے، تو آپ کے اوپر یہ جو پریشانی آئے گی نا، اس کے اثرات کم محسوس ہوں گے. مگر ایک شخص ہے جس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، جس کا کوئی ہیبچول نظام ہی نہیں ہے جس کے تحت وہ چلتا ہے، بس آن دا گو چلا جا رہا ہے، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا والی کیفیت ہے، تو اس کے لیے یہ اسٹریس جھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے، ظاہر ہے. تو یہ نظام آپ کو شروع سے بلڈ کرنا پڑے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ ایک روڈ پہ چلے جا رہے ہیں اور ایک ایسا پیچ آتا ہے جو کہ بہت ہی ٹوٹا پھوٹا ہے، تو اگر آپ ایک ایف ایکس میں ہوں گے یا ایک مہران میں ہوں گے تو آپ کو جھٹکے بہت زیادہ محسوس ہوں گے. لیکن اگر آپ ایک اچھی گاڑی میں ہوں گے، لینڈ کروزر میں ہوں گے، اس کی شاکنگ سسٹم اچھے ہوں گے، تو آپ کو جھٹکے کم محسوس ہوں گے. تو اگر آپ نے اپنا وہ سسٹم بلڈ کیا ہوا ہے، وہ ہیبٹس بلڈ کی ہوئی ہیں جو اسٹریس کو جھیلنے کے کام آتی ہیں، تو آپ کو وہ اسٹریس کم محسوس ہوگا، آپ اس کا مقابلہ کر پائیں گے، آپ اسے سوچ پائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لوگوں کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کو چلاتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے ذرا سی مشکل جو ہے وہ اتنی بڑی پرابلم کا باعث بنتی ہے کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جاتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے کہ سسٹم پہلے بنانا ہے، نظام مضبوط کرنا ہے، تاکہ جب بھی کبھی کوئی ایسی مصیبت آئے آپ اس کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی آبزرویشنز ہمارے ساتھ شیئر کی، اور اسی طرح کے مزید نفسیات سے متعلق موضوعات کے لیے ہم آپ کو بار بار زحمت دیتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. صحت کی راہ ہیم ویل کے ساتھ.